نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس جو 40 اسباق پر مشتمل ہے، جسے استاذ محترم شیخ طریقت پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ صاحب نے مرتب فرمایا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، جس میں 40 اسباق ہے، اور آج کا ہمارا 22واں سبق ہے۔ ہر سبق میں 5 چیزوں پر باتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا۔ آج دیکھیں قرآن مجید کے مطابق کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش رہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت آئی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر فائدے کے طور پہ ایک بات سمجھے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نماز میں جب امام قرات کرے، خواہ وہ سورہ فاتحہ کی ہو یا کسی اور سورت کی، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اسے سنے، زبان سے خاموش رہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو تم یعنی مقتدی خاموش رہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر ہے۔ یہاں پر ایک بات دیکھیں، ایک سماعت فرمائے، ایک فائدے کے طور پر ایک خاص نقطے کی بات ہے۔ استاذ محترم متکلم اسلام مولانا الیاس گھومن صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جہری، ایک ہے سری۔ جہری یعنی جس میں قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور ایک ہے سری۔ سری یعنی خاموشی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو ہے ظہر اور عصر کی۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے ہیں، کس طریقے سے ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو آپ اس کو کان لگا کر سنو۔ کون سی حالت میں کان لگا کر سننا ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو جہری نماز ہوتی ہے فجر، مغرب اور عشاء کی، جب امام قرات کر رہا ہے تو اسے سنو، خاموش رہو۔ یہ تو حکم آ ہی رہا ہے، جب ایک بندہ ایک دوسرے بندے سے مخاطب ہوتا ہے تو جو خطاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، مخاطب جو ہے اس کو کان لگا کر سنتا ہے۔ اسی طریقے سے امام وہاں پر قرات کر رہا ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کان لگا کے اسے سنیں خاموشی سے، اور خاموش رہے۔ جب ایک بندہ بات کرتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک خاموش رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے سنیں اور خاموش رہے۔ وہ دوسری جگہ آ رہا ہے کہ لعلکم وانصتوا، وانصتوا یعنی اس میں کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ دیکھیں نماز جو ظہر کی ہے اور عصر کی ہے، یہ دونوں نماز میں امام قرات نہیں کرتے ہیں، امام خود خاموش ہے، یعنی وہ آہستے سے قرات کر رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، مقتدی کو چاہیے کہ ہم اس وقت میں کوئی قرات نہ کرے، خاموش رہے۔ تو 2 طرح کی نمازیں ہیں، جہری اور سری۔ اسی طریقے سے 2 طرح کے حکم ہیں، جس میں فرما رہے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اب ان دونوں نمازوں میں ہم خاموش رہیں گے تو اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے تو خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آتی ہے حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ میں امام کی قرات مقتدی کی قرات کہلاتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار ہوگی۔ دیکھیں حدیث سے بھی پتہ چل گیا اور قرآن کی آیت بھی ہے، تو دونوں جگہ سے ہمیں چاہیے، بندے کو چاہیے، مقتدی کو، کہ وہ امام کے پیچھے جب کھڑا ہو تو خاموش رہے۔
نمبر 3 ہے عقیدہ وسیلے کے متعلق. وسیلہ کیا چیز ہے، وسیلے یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ وسیلہ جائز ہے. دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلا یوں کہنا کہ اے اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ کہنا جائز ہے. کیونکہ ذوات الصالح کے ساتھ، ذوات ہو گئی، یہ جو ذات ہو گئی، ایک ذات ہو گئی، ذوات اس کی جمع ہو گئی. جیسے نبی ایک ہے، انبیاء ان کی جمع ہے، ولی ایک ہے، اولیاء ان کی جمع ہے. تو انبیاء کا اور اولیاء کا وسیلہ دینا، یہ وسیلے کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ ہے. توسل یعنی وسیلہ طلب کرنا. یہ کیا ہے؟ در حقیقت بندہ نیک کیوں بنا ہے؟ کیونکہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ولی جو بنتے ہیں اللہ کی اعمال، اپنے خود اعمال، نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے ولی بنتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالکل جائز ہے. کوئی ایک بندہ ہے جیسے غوث الاعظم دستگیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے. اب یہ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اور اللہ کے ولی بنے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کا وسیلہ دینا جائز ہے. اب یہ وسیلہ کس حساب سے دیا جا رہا ہے؟ کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اور اعمال صالحہ سے دعا مانگنا توسل دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، یہ عمل جائز ہے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اعمال سے بندوں کے، جسے مشہور حدیث ہے، حدیث غار جسے کہتے ہیں، اس حدیث میں 3 لوگوں کا واقعہ ذکر ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ تینوں سفر پہ نکلے تھے، تو بارش آ رہی تھی اور اچانک سے غار میں گھس گئے. اب اچانک جب وہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے، اچانک سے ایک پتھر آیا اور غار کے منہ کے پاس ہی رک گیا. اب یہ تینوں بندے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے. تو جب پہلا بندہ نے دعا کیا اپنا اعمال کا وسیلہ دے کر، تو غار کے منہ سے پتھر ذرا سا سرک گیا. پھر دوسرے بندے نے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر مانگا، تو پھر دوسرا دفعہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اور جب تیسرے بندے نے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، تو پھر وہ پتھر اس غار کے منہ کے پاس سے ہٹ گیا. اس طریقے سے تینوں بندے باہر نکلے، اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یہ عمل جائز ہے. چوتھی چیز ہے مسئلہ. مسئلے میں امامت کا حقدار کون ہے، اس کے متعلق جانیں. دیکھیں 8 چیزیں آتی ہیں، جس میں نمبر 1 ہے امیر المومنین یا ان کا نائب. امیر المومنین، مومنین میں جو ان کا بڑا ہے یا ان کا نائب. جس طریقے سے حاکم ہوتا ہے اور نائب ہوتا ہے جو ان کا، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ امامت کرائے. نمبر 2 ہے مسجد کا مقدر کردہ امام. مسجد کی طرف سے جس کو مقرر کیا گیا ہوا ہے کہ فلاں بندہ امامت کے لیے ہے اور اس کو ہم یہاں پر کام دے رہے ہیں، جیسے یہ امامت کرائیں گے، تو وہ بندہ اس کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے اگر جماعت کسی گھر میں ہو رہی ہو تو گھر کا مالک اس کا حقدار ہے امامت کا. ابھی مہمان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو گھر کا مالک ہے وہ اس کا حقدار ہے. نمبر 4 سب سے زیادہ مسائل نماز جاننے والا. اب مسائل نماز کیا ہے کہ دیکھیں نماز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. فرائض ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، مکروہات ہے. جو ان سب کو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ اس کا حقدار ہے. نمبر 5 ہے نماز. جب نماز کے مسائل جاننے میں سب برابر ہو تو سب سے بڑا قاری. اب مثال کے طور پہ 2 بندے ہیں، وہ دونوں نماز کے مسائل جان رہے، تو اب ان میں
कौन कराएगा, दोनों बराबर के हैं, तो ये दोनों में देखा जाएगा सबसे अच्छा कारी कौन है, जो किरात अच्छे अंदाज से कुरान की तिलावत कर सकता है, वो कराएगा। अगर सब किरात में बराबर हो तो सबसे ज्यादा मुत्तकी। अब दोनों मसाइल में भी बराबर है, किरात में भी बराबर है, तो देखा जाएगा इनमें तकवा तकवा कौन ज्यादा इख्तियार करता है, तो सबसे ज्यादा जो मुत्तकी होगा वो उस वक्त इमामत कराएगा। नंबर 7 है, अगर तकवा में सब बराबर हो तो जो उम्र में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो उसे देखा जाएगा। नंबर 1 क्या है कि मसाइल जानने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छे कारी है, उसके बाद मुत्तकी है। अब ये सारे बराबर है, ये जितने लोग हैं ये तीनों अमल में, मसाइल में, क़िराअत में, तक़वे में बराबर है। अब देखा जाएगा उम्र में बड़ा कौन है, तो उस शख्स को फिर इमामत के लिए आगे किया जाएगा। नंबर 8 है, अगर उम्र में भी सब बराबर हो तो जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हो। अब 10 बंदे हैं जो भी है मस्जिद में, मसाइल भी बराबर जानते हैं, क़िराअत भी अच्छी करते हैं, सब बराबर है क़िराअत में, तक़वे में भी बराबर है, बुजुर्गी में यानी उम्र में भी सबकी बराबर है, तो फिर किसको आगे बढ़ाया जाए इमामत के लिए। तो फिर देखा जाएगा कि अवामुन नास किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है। जो अवामुन नास के लिए पसंदीदा होगा उस शख्स को इमामत के लिए आगे बढ़ाएंगे। अब देखें कि किन लोगों की इमामत मकरूह है। फिस्क, जो गुनाह कबीरा करता हो या सगीरा करता हो पर इसरार करता हो, तो ये शख्स अगर नमाज पढ़ाता है तो ये मकरूह अमल है। नंबर 2 बिदात, जो शख्स बिदाती है, जो ऐसे कामों को जो दीन में से ना हो उसे दीन समझे, इसे बिदाती कहेंगे। बिदत वो चीज को कहते हैं जो दीन में नहीं है और उसे दीन का हिस्सा समझते हैं, तो ये बिदत कहलाती है और करने वाला शख्स बिदाती हो गया। तो अगर कोई बिदाती शख्स इमामत कराता है तो उसकी इमामत कराना मकरूह है। नंबर 3 नाबीना शख्स, ऐसा शख्स नाबीना है जो कि नापाकी व पलीदी में एहतियात ना करता हो। जिस तरीके से अब रास्ते से चल रहा है और उसे पता नहीं चल रहा है यहाँ पर गंदगी लगी है, अब उसे पांव पर लगी, चप्पल से पांव पर आ गई, तो उसे एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ रहा है ये कीचड़ है, ठीक है, तो वो शख्स नापाकी को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे शख्स को ना इमामत नहीं करानी चाहिए। अगर वो इमामत कराता है तो वो उसका इमामत कराना मकरूह है। एक और बात यहाँ पर समझे फायदे के तौर पर कि आलिम के होते हुए गैर आलिम अगर नमाज पढ़ा रहा है तो उसकी इमामत कराना भी मकरूह है। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा मकाम आलिम को अता फरमाया है, तो इल्म सीखना भी उतना ही जरूरी है। और एक बात मैं बताऊं कि जिस तरीके से अगर मैंने बताया कि अगर घर का मालिक है ना नमाज का हकदार, देखिए यहाँ पर एक नुक्ते की बात ये समझे कि अगर मेहमान घर में आते हैं, घर में नमाज पढ़ना हो रहा है किसी हालत में, सफर से आए हैं और नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा नहीं कर पाए, तो ऐसी सूरत में नमाज कौन कराएगा? घर का मालिक उसका हकदार होता है, ठीक है। अब जब मेहमान आ गए, अब मेहमान में देखा जाएगा कि आलिम है, कोई शेख है, कोई मुर्शिद है ना, जो अल्लाह वाले है, तो घर का मालिक अपना हक जो है उनको सुपुर्द कर सकता है कि वो उन्हें कहे कि आप नमाज पढ़ाए, तो ये अमल जायज है। अब ऐसा नहीं करना कि घर का मालिक हकदार है, अब घर का मालिक नाइल्म है, अगर इल्म वाला है तो जो सामने मेहमान आए हैं उससे कमतर है, वो उनका मुरीद है, तो ये नहीं करे कि वो खुद मुसल्ले पे चढ़े। चाहिए उसे कि वो अपना हक अपने शेख को दे, अपने उस्ताद को दे। इसी तरीके से
نماز میں مسجد میں جب جاتے ہیں اگر کوئی بندے نہیں ہیں، امام صاحب نہیں ہیں، تو چاہیے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ آگے بڑھے، اور اگر وہ نہیں ہے، وہ نہیں بڑھتے، اگر انہیں اجازت نہیں ہے تو چاہیے کہ لوگ جسے پسند کرتے ہیں تو لوگوں کی رائے دیکھی جاتی ہے کہ خود آگے نہ بڑھے، لوگ جسے آگے بڑھائے تو وہ شخص آگے بڑھے۔ آگے نمبر 5 دیکھیں، مسنون دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ سواری ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے تابع میں ہوتی ہے، جس طریقے سے دیکھیں پہلے زمانے میں گدھے پر، کچھر پر، گھوڑوں پر، اونٹ پر سواری کی جاتی تھی۔ آج کی تاریخ میں اگر نیچے سے دیکھیں تو سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹرین ہے، پلین ہے نا، ہر چیز ایک ہو گئی، سواری ہے۔ یہ کشتی ہے سمندر کی جو پہلے سے بھی تھی، آج بھی ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ دعا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، جس کا ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اب بعض لوگ کیا سوال کر سکتے ہیں، یہ تو مشینری ہے نا، مشینری کیسے قابو میں اللہ نے دے دی ہے؟ تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہاں پر سمجھانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیں جس طریقے سے جانور جو ہوتے تھے جس پر سواری کی جاتی تھی، میں نے ذکر کیا ہوں جو، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو اب یہ سوال آتا ہے نا کہ گاڑیاں کیسے قابو میں آ جاتی ہے؟ تو دیکھیں جو مشینری ہے وہ بھی ہے نا ایک حساب سے جو چل رہی ہے، تو سمجھ لیں یہ کہ اس میں جو چلنے کی قوت ڈال دی ہے تو اللہ کے نظام کے حساب سے ہی چل رہی ہے، کیونکہ اگر مشین نہ چلے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اب بندہ کس طریقے سے یہاں سے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ کا حکم جس طریقے سے ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے وقت کا، ایک جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ ملک الموت کو اس شخص کی روح نکالنا ہے فلاں ملک میں، مثال کے طور جیسے کہ ہندوستان میں اس کی روح نکالنی ہے۔ اب وہ بیٹھا ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں، تو اب اس کی روح کیسے نکالی جائے؟ اب وہ بندہ ایسا کیسے سواری کر کے جا سکتا ہے کہ لمبی مسافت ہے، ہاں لمبی مسافت وہ کیسے طے کرے گا کہ کل ہی اس کی روح نکالنی ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ؟ کیسے؟ ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، تو دیکھیں اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ یہاں سے وہاں جائے گا، وہاں جانے کے بعد اس کی روح قبض ہوگی۔ تو اب وہ گیا، کیسے گیا؟ اللہ رب العزت نے جو اللہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے وہ پہنچ گیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی روح وہاں پر قبض کر لی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پر گاڑی چلاتے وقت، یا گاڑی میں اس کا انا للہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو جو ہم بھی سفر کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جائیں گے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گے، کسی کے علاج کے لیے جائیں گے، کسی کی ملاقات کے لیے جائیں گے، تو یہ سارا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ہمارا رزق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مشینری کے ذریعے بھی اگر کوئی چیز پر عمل ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ اسے جانتے ہیں، ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے، ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہاں کا سبق